بلال نے مجھے شادی پر پسند کیا اور پھر مجھ سے شادی کر لی۔ شادی کی پہلی ہی رات اس نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں ہکا بکا رہ گئی۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلے گئے اور ساری رات میں ان کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہ آئے۔ صبح جب میں نے پوچھا تو ہم 4 بہنیں تھیں اور بھائی کوئی نہ تھا۔ میرا نمبر تیسرا تھا۔ والد صاحب نے 2 بیٹیوں کی شادیاں کی تو انہیں میری فکر لگ گئی۔ وہ پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے، تنخواہ کم تھی اور گھر میں ہم 7 افراد تھے۔ ہم بہنوں اور والدین کے علاوہ بوڑھی دادی بھی ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ فاضل اخراجات پورے کرنے کے لیے والد صاحب شام کے وقت کچھ ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے۔ ان دنوں میں 20 برس کی ہو چکی تھی۔ میں اپنی باقی بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی اور ان دنوں کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ایک روز باجی کے دیور کی شادی کا کارڈ ملا جو کہ میرا تایا زاد بھی تھا۔ کیونکہ میری ایک بہن کی شادی تایا کے بیٹے سے ہوئی تھی، آپی کی نند ملیحہ میری تایا زاد بھی تھی، سے میری دوستی بہت زیادہ تھی۔ اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بھائی کی شادی میں 1-2 دن پہلے ہمارے گھر آ جانا، خوب ہلا گلا کریں گے۔ سب کزنز بھی آ رہی تھی، بہت مزہ آئے گا۔ اب یہ نہیں کہنا کہ پہلے نہیں آ سکتی، کالج کے ٹیسٹ پیپرز یا کوئی اور بہانہ مت لگانا۔ میں نے کہا اچھا بابا ٹھیک ہے۔ میں خود بھی شادی میں جانے کو کافی پرجوش تھی کہ کافی سالوں بعد تو خاندان میں کسی عزیز کی شادی آئی تھی، مگر اب میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ تقریب میں پہننے کے لیے کپڑوں کا تھا۔ معلوم تھا کہ مالی حالات ایسے ہیں کہ نئے کپڑے نہیں بنوا سکوں گی۔ امی سے چوری چھپے باجی کو فون کیا اور اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ کہنے لگی تم فکر نہ میں کچھ کرتی ہوں، کل تمہاری کالج سے چھٹی ہے نا، میں شام کو آؤں گی، تم تیار رہنا۔ میں نے کہا مگر کس لیے؟ میں تمہیں بازار لے جا کر 2 نئے جوڑے اور جوتے دلوا دوں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے پہلے کپڑے اب کافی پرانے فیشن کے ہو چکے ہیں اور تم خرید نہیں سکتی، اور میں اپنی پیاری بہن کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ میں بھی تو آخر چاہتی ہوں کہ میرے دیور کی شادی پر میری بہن خوبصورت لگے۔ میں نے آپی کا شکریہ ادا کیا۔ جوڑوں کا مسئلہ حل ہوا تو ذہن سے محرومی کا بوجھ ہٹا اور پڑھنے بیٹھ گئی۔ دل مسرور تھا کہ اب میں بھی شادی میں آئی دوسری لڑکیوں کے مقابل اچھی لگوں گی، ورنہ تو پرانے فیشن کے وہ لباس مجھے احساس کمتری کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ اگلے روز شام کو باجی آ گئیں اور مجھے بازار لے گئیں۔ آپی نے بہت اچھے اور خوبصورت 2 کی بجائے 3 جوڑے اور نئے جوتوں کے علاوہ چوڑیاں اور ہلکی پھلکی مگر خوبصورت جیولری بھی مجھے دلوا دی۔ امی نے میرے پہلے پہنے ہوئے کپڑوں میں سے بھی چھانٹ کر 2 سوٹ نئے فیشن کے مطابق کر دیے۔ میں نحال تھی کہ کتنی جلدی اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ اب میری شادی میں جانے کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ شخصیت میں اعتماد بڑی چیز ہے اور نوخیزی کا یہ سنہری دور لڑکیوں کے خوابوں کا دور ہوتا ہے۔ وہ دن آ گیا جب ہم نے شادی میں جانا تھا۔ میری بڑی بہن ماموں کی بہو تھی اور چھوٹی تایا کی، دونوں ہی خوشحال خاندان تھے۔ میں سوچا کرتی تھی کہ اب میری قسمت اللہ جانے کیسی ہو۔ میرا ابو کہیں بھی رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ماں باپ سوچا کرتے تھے کہ بڑی بیٹیوں کے رشتے جلد آ گئے تو ان کی تعلیم ادھوری رہ گئی، مگر زرین کا رشتہ اتنی جلدی نہیں کریں گے کہ رشتہ کرنے کے بعد کل کو وہ لوگ شادی کو مجبور کر دیتے ہیں۔ نہ تو ابھی ہمارے وسائل ہیں شادی کے لیے، اور دوسرا زرین کو کم از کم ماسٹرز ضرور کروائیں گے اور تب تک کوئی اچھا رشتہ بھی آ ہی جائے گا۔ ابو نے بڑی اور چھوٹی آپی سے بھی کہہ رکھا تھا کہ زرین کے لیے یہ بات دھیان میں رکھنا، گھرانہ شریف ہو اور خوشحال بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سب فیصلے کرتا ہے اور انسان بس سوچتا رہ جاتا ہے۔ شادی میں میرا لباس بہت خوبصورت تھا۔ یہ لائٹ بلو کلر کی لانگ فراک تھی جس پر ہلکی ہلکی کڑھائی ہوئی تھی۔ میں نے تیار ہو کر جب آئینہ دیکھا تو سوچا کہ اب میں اچھی لگ رہی ہوں۔ دونوں بہنیں بھی میری تعریفیں کر رہی تھیں کہ زرین بہت پیاری لگ رہی ہے۔ بے ساختہ امی کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، ارے اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نظر بد سے بچائے، ماشاء اللہ چشمِ بدور۔ اور میں یہ سن کر پھولی نہ سما رہی تھی۔ شادی میں اب بڑے اعتماد سے شادی کو انجوائے کر رہی تھی۔ جو ہی ملیحہ کی نظر مجھ پر پڑی، دوڑ کر آئی اور گرم جوشی سے استقبال کیا، بولی سب آ گئے ہیں، بس تمہارا ہی انتظار تھا۔
वाह, आज तो खूब चमक रही हो। लगता है आज सब लड़कियों से ज़्यादा नंबर लेने का इरादा है। शादी में मैंने नोट किया कि दो आंखें मुसलसल मुझे ही तक रही थीं। अब मैं जिधर भी जाती वो दो आंखें मेरा ताक़ुब करतीं। मुझे कुछ उलझन सी होने लगी। फिर एक बार मैंने भी उसे गौर से देखा तो उसकी सूरत दिल को भली लगी। वो एक बहुत खूबसूरत वजीह शख्सियत का मालिक नौजवान था। पहली ही नज़र में मुझे वो बहुत पसंद आया। यही वो दिन था जब खुशी की इस तकरीब में बिलाल नामी नौजवान, जो ताई के ननिहाली रिश्तेदारों में से था, मेरी एक झलक देखते ही मबहूत हो गया। ये तिलिस्म वक्ती न था। शादी की तकरीब ख़त्म हो गई, वलीमा भी हो गया, लेकिन बिलाल के दिल में शायद जो मोहब्बत की आग जली थी वो न बुझी। अब एक ही रास्ता था कि लगन के इस अलाव को सर्द करने का, जो मन को सुलगा रहा था। बिलाल का ताल्लुक एक बहुत खुशहाल और अमीर कबीर घराने से था, मगर शायद उसको मैं पहली ही नज़र में भा गई थी। इसलिए अपने वालदैन से इस्तदा की कि वो हमेशा के लिए मुझे अपना लेना चाहता है। उसकी वालदा इन दिनों बिलाल के लिए लड़की ढूंढ रही थीं। उसने माँ से मेरा नाम लिया तो खतून ने साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी हैसियत के लोगों में शादी करेंगे। वो कम हैसियत लोग हैं। गर्ज बिलाल के घर वालों में से कोई भी मेरी कोई भी मेरा रिश्ता लेने को तैयार नहीं था, मगर जब उसने माँ बाप को बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया, घर छोड़ने की धमकियाँ दी, तो उसने दिल पर पत्थर रख कर अकलौते बेटे की जिद के आगे हथियार डाल दिए। वो डर गए थे कि कहीं उनकी जिद की वजह से वो अपने अकलौते बेटे से ही हाथ ना धो बैठें, कि जो अब पीछे हटने वालों में से ना लग रहा था। लिहाजा उन्होंने मजबूरी के तहत ताई से बात की। एक रोज़ जब मैं ताई के घर थी, बिलाल की बहन आई और मुझसे बातचीत करके अंदाज़ा कर लिया कि मैं कैसी हूँ। थोड़ी सी बातचीत और फिर कॉलेज के बारे में कुछ सवालात किए। मैंने अदब और तमीज़ के साथ समझदारी से जवाब दिए। मुझे मालूम बिल्कुल ना था कि किस मकसद के लिए ये मेरे इतने करीब आ बैठी हैं और इधर उधर की बातों में मुझको झांच रही हैं। नहीं जानती थी कि उन्हें मेरा अंदाज़े गुफ्तगू, मेरी बातें अच्छी लगी या नहीं। उन्होंने शायद भाई की वजह से मजबूर होकर मुझे पसंद कर लिया। एक रोज़ बिलाल की वालदा दुल्हन देखने के बहाने ताई के घर आईं और मेरी बहन से रिश्ते की बात की। बाजी ने कहा कि मैं अम्मी अब्बू से बात करके आपको बता दूंगी। अगले दिन बाजी आईं और अम्मी से बात की। बताया कि ताई के रिश्तेदार हैं और बहुत अमीर लोग हैं। लड़का तालीम याफ्ता है और एक सरकारी महकमे में अफीसर है। ज़रीन को उन्होंने राहील की शादी में देखा था, उन्हें वो पसंद आई थी और अब रिश्ता मांगा है। आप कहती हैं तो ताई से उनके बारे में और भी मालूमात ले लेती हूँ, उनका घर भी देख आती हूँ। वालदा ने ये मामला बाजी के सुपुर्द कर दिया। कहा, तुम बड़ी बहन हो, जैसा मुनासिब समझो करो। जिस दिन उन लोगों को लाना हो मुझे इत्तला कर देना। यूं बाजी ने उनको हमारे घर आने का पैगाम भिजवा दिया था। अतवार को एक चमकती हुई गाड़ी पर बाजी और ताई को हमरा लेकर बिलाल की वालदा और बहन माँ बिलाल हमारे घर आ गए। उनके वालिद नहीं आए और कहा कि वो अभी बैरूने मुल्क हैं, वो बाद में फिर कभी आ जाएंगे। बहरहाल खतून ने बहुत खुश अखलाकी का मुजाहरा किया। हमारा क्वार्टर नमा छोटा सा घर और पुरानी तर्ज का फर्नीचर था। गर्ज हम किसी तौर उनके मुकाबले ना थे। गर्ज उन्होंने किसी और जानब तो तवज्जो ना की और रिश्ते के लिए नहायत आजिज़ी से सवाल किया। वालदा और वालिद ने बिलाल से बातचीत की। दोनों को लड़का और उसके घर की ख़वातीन भी अच्छी लगीं। अम्मी अब्बू को ये रिश्ता पसंद आया। अम्मी ने उनसे कहा कि हमें रिश्ते से इनकार नहीं है, आपको हाँ कर दी है, लेकिन हमें शादी में थोड़ा सा वक्त चाहिए कि ज़रीन अभी 3rd ईयर में है, हम चाहते हैं कि कम अज़ कम ग्रेजुएशन कर ले। बिलाल की माँ कुछ खामोश हो गई, फिर जवाब दिया, बहन जो काम वक्त पर हो जाए वो ही अच्छा है, देर में देर हो जाती है, आने वाले कल का नहीं मालूम कैसा हो। कार खैर में देर नहीं करनी चाहिए। बच्ची के 3rd ईयर के सालाना इम्तिहान में 2 माह हैं। इन 2 माह में आप तैयारी कर लें और पेपर्स देते ही हम शादी करेंगे। शादी के बाद अगली क्लास कर लेगी। पढ़ाई तो शादी के बाद भी होती है।
ہوتی رہے گی، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زرین جب تک چاہے شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے۔ امی نے ابو سے مشورہ کیا۔ وہ بولے، کار خیر میں بھی تاخیر کا قائل نہیں ہوں، آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن ہماری ایک اور بھی مجبوری ہے کہ آپ تو جانتی ہیں کہ میں اسکول ٹیچر ہوں، ہم سفید پوش ہیں، بیٹی کی شادی پر آپ کی حیثیت کے مطابق جہیز نہیں دے سکیں گے۔ میں صاف گو آدمی ہوں، جو مجبوری ہے بتا دی۔ بلال کی ماں بولی، ارے بھائی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، ہم نے کب آپ سے جہیز مانگا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمیں جہیز کی بالکل بھی ضرورت نہیں، ہمیں تو بس آپ سے بیٹی چاہیے، اور یہی آپ کا سب سے بڑا احسان ہوگا کہ آپ ہمیں اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں۔ بے شک آپ بیٹی کو ایک جوڑے میں رخصت کر دیں، ہمیں بالکل کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کام میں تاخیر نہ کریں۔ اور یوں شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ میرے والدین نے یہ سوچ کر ہاں کر دی کہ اچھے رشتے کو گنوانا بے وقوفی ہے، واقعی کل کا کس کو پتہ ہے کیا ہو۔ یہ لوگ تو جہیز کا بھی لالچ نہیں رکھتے۔ کسی گھرانے کے شریف ہونے کے لیے یہی دلیل کافی تھی۔ جب پردے کی اوٹ سے بلال کو دیکھا تو میرے دل کی کلی جیسے کھل سی گئی تھی۔ میں تو یہ بھی سوچ نہ سکتی تھی کہ اتنی جلدی میرے نصیبوں کے پھول کھل جائیں گے۔ بلال کو تو میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی اور وہ مجھے اچھا لگا تھا۔ وہ خوبصورت بھی تھا اور اعلیٰ عہدے پر فائز بھی، اوپر سے مجھے خود پسند کر کے اپنے والدین کو رشتے کے لیے لایا تھا۔ میرے دل نے تو اس کو فوراً قبول کر لیا تھا۔ ذہن میں اس کا تصور مہکنے لگا اور میں اپنے آپ کو ایک خوش نصیب ترین لڑکی تصور کرنے لگی کہ اتنے اچھے گھرانے میں جا رہی ہوں اور اس قدر خوبصورت شوہر ملنے والا تھا۔ ادھر ہمارے گھر میں امی بیچاری خالی دامن اور ابو بھی پریشان کہ کیسے بیٹی کی شادی کا خرچہ بھریں گے۔ آخر مجبوراً والد صاحب نے بڑی باجی اور چھوٹی بہن دونوں سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو دونوں نے تسلی دی کہ ہم کچھ نہ کچھ انتظام کر دیں گے۔ بیٹیوں نے شوہروں کو احوال کہا تو انہوں نے مل کر انتظام کر دیا۔ بڑے داماد نے کھانے کا تمام خرچہ اپنے ذمہ لے لیا اور چھوٹے نے شادی کے دیگر اخراجات کی مد میں رقم دے دی۔ اس طرح گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ روز بازار، کبھی ٹیلر کے چکر لگنے لگے۔ دل میں ہر وقت بلال کا تصور رہتا اور جیسے میں ہواؤں میں اڑنے لگتی۔ بلال کے گھر والوں نے خوب دھوم دھام سے انتظام کر رکھا تھا۔ مہنگے سے مہنگے جوڑے اور زیورات خریدے گئے تھے۔ سہیلیاں اور کزنز میری قسمت پر رشک کر رہی تھیں۔ بارات والے دن ہر کوئی دلہا دلہن کی تعریفیں کر رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا سورج اور چاند کی جوڑی ہے، اور کوئی میرے سسرال والوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیران تھا۔ ابو کے دونوں دامادوں نے ابو کی عزت رکھی اور یوں میں رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ رات کی رات میں گھونگھٹ اوڑھے اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میری خوبصورتی کی تعریف کی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی ماں سے اور اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ ہمارے رشتے کے لیے خوش نہ تھیں، لیکن میں نے انہیں مجبور کر کے منایا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب تم خود ان کے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کرو اور انہیں یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ میری پسند معمولی نہیں ہے۔ اگر میری ماں اور بہن تم سے خوش ہوں گی تو میں بھی تم سے خوش رہوں گا اور ہماری زندگی بہت اچھے سے گزرے گی۔ میں تمہیں دنیا ہر خوشی دوں گا، میں دنیا کی تمہیں ہر خوشی دوں گا، اور اگر تم ان کے دل میں اپنے لیے جگہ نہ بنا پائی تو میرے دل میں بھی تمہارے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی اور نہ میں تمہیں محبت دے پاؤں گا۔ شادی کی پہلی ہی رات اپنے شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی۔ ساری خوشی جیسے پھیکی پڑ گئی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بلال کی بہن باہر موجود تھی۔ اس نے بتایا کہ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ یہ سنتے ہی بلال فوراً باہر چلے گئے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب تھی۔ وہ ماں کے کمرے میں چلے گئے اور ماں سے کہنے لگے کہ امی، اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگیں، ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے میڈیسن کھا لی ہے، شاید شادی کی بھاگ دوڑ کی
وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ادھر میں ساری رات بیٹھی اپنے دلہا کا انتظار کرتی رہی، مگر دلہا نہیں دوبارہ کمرے میں واپس نہیں آیا۔ اس نے ساری رات اپنی ماں کے پاس اس کے کمرے میں گزار دی۔ آخر تھک ہار کر میں 4 بجے سو گئی۔ صبح میری آنکھ نہ کھلی۔ بلال نے آ کر مجھے اٹھایا اور کہا، یار ابھی تک سو رہی ہو، کوئی بات نہیں، آج تمہارا پہلا دن تھا، لیکن آئندہ دھیان رکھنا، کیونکہ میری ماما کو دیر سے سو کے اٹھنا بالکل پسند نہیں ہے، اسی لیے آئندہ کے بعد تم ضرور دھیان رکھنا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے ان کی امی کی طبیعت کا پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ اب ٹھیک ہیں۔ ہمارا ولیمہ ہو گیا اور میں اور بلال دونوں ہی بہت خوش تھے۔ ان کو میں اور مجھے وہ بہت پسند تھے۔ چند دن تو ساس، جن کو میں آنٹی کہتی تھیں، خوش نظر آئیں۔ رفتہ رفتہ انہوں نے عندیہ دیا کہ اب مجھے گھر کے امور میں دلچسپی لینی چاہیے۔ کب تک دلہن بیٹھی کمرے میں بیٹھی رہو گی؟ مجھے بھی ان کی بات ٹھیک لگی۔ اب میں کچن میں آنے لگی۔ گھر میں نوکر چاکر موجود تھے، مگر انہوں نے کچن میرے حوالے کر دیا۔ خود بھی وہ کچن کا کام کرتی رہتی تھیں۔ اب میں صبح ان کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں موجود رہنے لگی۔ مجھے تو بس سادہ سا ناشتہ اور کھانا بنانا آتا تھا، مگر یہاں تو ناشتے اور بھی کھانے میں کئی طرح کے ڈشز اور لوازمات ہوتے، چائنیز ڈشز، فرینچ ڈشز، کورین ڈشز۔ غرض کیا بتاؤں کہ کچن تھا یا کوئی ریسٹورنٹ۔ غیر ملکی کھانوں کے تو میں نام بھی پہلی بار سن رہی تھی۔ جب دعوت ہوتی تو بھی اتنا اہتمام ہوتا کہ جیسے کسی بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا لگا دیا گیا ہو، اور میں حیران رہ جاتی۔ یہ تمام اہتمام و انتظام ہماری ساس ملازمہ خواتین کے ساتھ مل کر سر انجام دیتی۔ میں جب ان کے کچن میں ایسے لوازمات بنانے کا سوچتی بھی تو میرا سر چکرا سا جاتا کہ میں کیسے بناؤں گی۔ میری ساس چاہتی تھیں کہ میں بھی مہمانوں اور گھر میں ایسی ہی نئی نئی ڈشز بناؤں، طرح طرح کے پکوان تیار کروں۔ میں کوشش بھی کرتی، مگر میرے ہاتھ کی بنی چائے بھی ان کو پسند نہیں آتی تھی۔ اگر مجھے انڈا ہاف فرائی کا کہتی تو مجھے سلگ جاتا یا زردی ٹوٹ جاتی۔ وہ غصے میں اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیتی، کہتی تم تو کسی کام کی لڑکی نہیں ہو، خالی خوبصورتی کا کیا کرنا ہے، ڈیلے کا تم میں سلیقہ نہیں ہے، تمہاری ماں نے تو انڈا تک تمہیں بنانا نہیں سکھایا۔ نند بھی بول پڑتی، ممی آپ بھی کہاں سے لڑکی اٹھا لائیں، بس نہ سوچا نہ سمجھا نہ دیکھا نہ بالا، کم از کم گھر تو دیکھ لیا ہوتا۔ ارے میں کب لانا چاہتی تھی اس پوہڑ لڑکی کو، یہ تو میرا بیٹا ہی بے ہوش ہوا جاتا تھا، وہی بار بار دھمکیاں دے رہا تھا کہ شادی کروں گا تو صرف اسی لڑکی سے۔ اس وقت بیٹے کی محبت نے میری عقل کو زنجیر باندھ دی تھی۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ کم حیثیت گھرانے سے لڑکی نہیں لانی چاہیے، غربت انسان میں 100 عیب ڈال دیتی ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میرا دل پارا پارا ہو جاتا۔ سمجھ نہ آتا کہ انہیں کیسے خوش کروں، جبکہ بلال نے بھی یہی کہہ رکھا تھا کہ میری ماں اور بہن کے دل میں جگہ بنانی ہے۔ میری ساس ملکوں ملکوں گھوم چکی تھی، کیونکہ ہمارے سسر سفارت خانے میں آفیسر بھی رہے تھے۔ نند تو باقاعدہ کوکنگ میں 4 سالہ بیرون ملک کے ایک اعلیٰ ادارے سے تعلیم حاصل کر چکی تھیں، پھر غیر ممالک سے کچھ بیکنگ کے کورسز بھی کیے ہوئے تھے۔ میں بلا سیدھی سادھی ایک غریب سفید پوش لڑکی، اس گھرانے کی بیٹی، ان کے ہنر کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی کہ جہاں بس ناشتے میں روٹی پراٹھا اور ساتھ رات کا سالن ہی ہوتا تھا۔ یہ سب بس مجھے ذلیل کرنے کے بہانے تھے، ورنہ گھر میں ملازم کوک سب ان کو میسر تھے، مگر خود ماں بیٹی کچن میں گھسی رہتی تھی، شاید کہ یہی ان کا مشغلہ تھا۔ بہرحال روز ساس مجھے کسی نہ کسی بات پر بری طرح جھٹک دیتی اور مجھے میری غربت کے خوب طعنے دیتی۔ رفتہ رفتہ میرا دل چھلنی ہوتا گیا اور مجھے ان سے بیزاری رہنے لگی۔ تاہم میں ایک صلح جو لڑکی تھی، مجھے جھگڑے کا ماحول پسند نہیں تھا، جبکہ یہ بھی جانتی تھی کہ شوہر کی بھی مجھے یہی تلقین ہے۔ بلال زیادہ گھر سے باہر اپنی ملازمت کے سلسلے میں دوروں پر رہتے تھے۔ جب گھر آتے تب بھی زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتے، وہ اپنے ہی مشاغل میں مصروف رہتے۔ جانتی تھی کہ اگر انہیں کچھ کہوں گی تو وہ بھی آگے سے الٹا مجھے ہی سنائیں گے۔
میرا اب یہاں دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے تو شادی سے پہلے ہی سوچا تھا کہ بڑے امیر گھر میں جاؤں گی تو شاید میری زندگی پھولوں کی سیج بن جائے گی، مگر یہاں تو مجھے ایسا لگتا کہ ہر طرف کانٹے ہی بکھرے ہوئے ہیں، اور ان کانٹوں سے میرا سانس بھی بند ہونے لگا تھا۔ ساس اور نند ایک لمحے کو بھی طعنہ دینے سے باز نہیں آتی تھیں، اور شوہر تاکہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا، اسے کوئی خبر نہ تھی کہ بیوی خوش بھی ہے یا نہیں۔ میں خود بھی اسے یہ سب بتانے سے ڈرتی تھی کہ وہ تو شادی کی پہلی رات ہی مجھے سب کلیئر کر چکے تھے۔ میں ہر وقت پریشان، سخت پریشان اور احساس کمتری کا شکار رہتی تھی۔ والدہ نے بھی پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹی وہاں کا ماحول ہم سے یقیناً مختلف ہوگا۔ تم جانتی ہو کہ تمہیں ابھی کوئی کام اچھے سے نہیں کرنا آتا، کہ تم شادی تک تو پڑھائی ہی میں مصروف رہی، اس لیے وہاں تم اپنی صلاح کرتی رہنا۔ اگر ساس کچھ سمجھائیں تو برا نہ ماننا۔ میری بہنوں نے بھی اسی اصول پر عمل کیا تھا، لیکن ان کے سسرال میں ان کے ساتھ ایسے مسائل بھی نہ ہوتے تھے جو مجھے درپیش تھے۔ میری ساس اور نند دونوں خود گاڑی ڈرائیو کرتی تھیں، مگر مجھے نہیں آتی تھی۔ ایک روز نند مجھ سے پوچھنے لگی، کیا تمہیں گاڑی ڈرائیو کرنا آتی ہے؟ حالانکہ اچھے سے جانتی تھی کہ ہمارے گھر میں گاڑی ہی نہیں تھی۔ جب میں نے کہا کہ نہیں آتی تو آگے سے طنزیہ انداز میں مسکرانے لگی اور پھر کہنے لگی، اوہ، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ تمہارے گھر تو گاڑی تھی ہی نہیں، بھلا تم کیسے ڈرائیو کر سکتی ہو؟ ایسی باتیں میرا سینہ چھلنی کر دیتی۔ ایک بار شوہر سے تھوڑا سا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنی ماما اور بہن کو جانتا ہوں، یار میں نے تمہیں ان کے دل میں جگہ بنانے کو بولا تھا، تم تو الٹا ہی مجھے ان کے خلاف بھڑکانے میں لگ گئی ہو۔ مجھے تم سے یہ امید بالکل نہ تھی۔ یار ماما دیکھو ماما اور فضا کو وہ سارا دن کچن میں کوئی نہ کوئی کام کرنے میں مصروف رہتی، جبکہ گھر میں نوکر چاکر کی کمی نہیں، مگر ایک عورت کے ہاتھ کا ذائقہ ہی اس کے سگڑ پن کی نشانی ہوتا ہے۔ تم بجائے مجھے ان کے خلاف بھڑکانے کے ان کی طرح بننے کی کوشش کرو، ان کی طرح اچھی اچھی ڈشز بنانے کی کوشش کرو۔ میرا دل بجھ کر رہ گیا۔ آخر میں کس سے اپنے دل کا حال بیان کرتی؟ میری ساس اور نند ہر ہفتے باقاعدہ پارلر جاتی تھیں، ہر مہینے بالوں کی کٹنگ اور سیٹنگ لازمی ہوتی۔ میرے تو ایسے ہی نرم ریشمی لمبے لمبے سے بال تھے جن کی میں کبھی چوٹی بنا لیتی اور کبھی جوڑے کی شکل دے لیتی۔ نند اور ساس مجھے کہتی کہ اپنا حلیہ بدلو، اپنا گیٹ اپ تبدیل کرو۔ میں تو اپنے ساتھ پارٹیوں میں ساتھ لے کر کیسے جاؤں؟ کیا کہوں؟ کیسے تمہارا تعارف کراؤں کہ تم میری بہو ہو؟ اسکول ماسٹر کی بیٹی مجھے اپنے گھر سے، اپنے شوہر سے محبت تھی، نہیں چاہتی تھی کہ میکے والوں تک یہ باتیں جائیں اور وہ میری وجہ سے پریشان رہیں، اس لیے میں خاموشی سے سب کچھ سہ رہی تھی، حتیٰ کہ اب بلال سے بھی یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سسرال میں اب ہمارے گھر کوئی رشتے دار یا پڑوس سے عورتیں آ کر آنٹی کے پاس بیٹھتیں اور ساتھ باتیں کرتیں۔ ایک روز جب میں اچانک پیچھے سے آئی، کچھ باتیں کانوں میں پڑیں، میں ادھر ہی رک گئی۔ آنٹی اس عورت سے کہہ رہی تھیں، ہمیں تو بس بلال نے پھنسوا دیا ہے، ورنہ بہت سے اچھے گھرانوں کے رشتے تھے میرے بیٹے کے لیے، بڑے اعلیٰ عہدے والے افسروں کی اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹیاں تھیں، بہت اچھے اچھے گھرانوں سے ہمارا میل جول تھا، کہیں سے بھی باحیثیت خاندان کی لڑکی مل سکتی تھی، لیکن ہمارا نصیب کہ کدھر کو رخ کر لیا۔ بہو کو کچھ پتہ ہی نہیں سوسائٹی کے مینرز کیا ہوتے ہیں، کہاں سے لے کر جاؤں، کہاں لے کر جاؤں، لیڈیز کلب بھی نہیں لے جا سکتی۔ وہ عورت پوچھنے لگی، والدین نے جہیز میں بھی کچھ دیا ہے یا نہیں؟ خاک! میری ساس دکھی ہو کر بولی، ایسے بھوکوں ننگوں میں رشتہ ہوا ہے جو بیٹی کو 4 جوڑے کپڑے اور سستے چند برتن ہی دے سکے۔ میں نے تو ہاتھ تک نہیں لگایا ان برتنوں کو، ان چیزوں کو اسی کے کمرے کے ساتھ اسٹور میں رکھوا دیا ہے، سوچا ہے کسی دن اس کی ماں کو واپس بھجوا دوں گی۔ میں چونکہ ان کی باتیں سن سن کر اب کافی سمجھدار ہو چکی تھی، اب پتہ سمجھ آ چکا تھا کہ انہیں بہو کے قیمتی جہیز نہ ملنے کا بھی غم ہے۔ آنٹی کے بار بار کے حلیے کے طعنے سن کر میں نے ایک روز بلال سے پوچھا کہ کیا اپنے بال کٹوا لوں؟ وہ کہنے لگی، کیوں؟
اتنے خوبصورت بال کیوں کٹواتی ہو؟ تمہارے اس مشرقی انداز پر ہی تو میں مر مٹا ہوں، رہنے دو، مجھے تو تم ایسی ہی اچھی لگتی ہو۔ میں خوش ہو گئی کہ مجھے شوہر کی خوشنودی عزیز تھی، اور آنٹی کی نہ سنی۔ وہ مجھے کہنے لگیں، جانے کیوں میری سنتی ہی نہیں تم، گنی ہو تم، 100 باتوں کا جواب، بس خاموشی، میری ایک بات کا جواب نہیں دیتی، کرتی مگر اپنی منمانی ہے۔ میری ساس عجیب طبیعت کی مالک تھی، دل موج میں آتا تو لوگوں کو بہت زیادہ نواز دیتی، جب کبھی موڈ بگڑتا تو نوکروں کو دیا ہوا بھی ان سے واپس لے لیتی۔ میں ان کے اس طرز عمل پر حیران رہ جاتی، لیکن منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ بلال سے کوئی بات یوں بھی نہ کہتی کہ وہ تو سنیں گے نہیں، اور پھر ساس بھی اور میرے پیچھے پڑ جائے گی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتیں مجھ پر اتنا اثر انداز ہونے لگیں کہ میں نے میکے جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ سوچا ماں سے دکھ درد نہ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ضبط کر کر کے میرا دل ہی کسی دن پھٹ جائے۔ ایک روز بلال سے کہا کہ مجھے امی کے گھر جانا ہے۔ وہ بولے، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں، وہ تمہیں چھوڑ آئے گا، تم جانتی ہو کہ میں آج کل ذرا مصروف ہوں۔ انہوں نے خود ہی جا کر ماں سے بات کر لی اور مجھے ڈرائیور سے کہہ کر میکے بھجوا دیا۔ میں جانے سے پہلے آنٹی کو ان کے کمرے میں خدا حافظ کہنے گئی تو ان کا موڈ کافی خراب تھا۔ بولیں، پچھوا تو لیا ہے تم نے، اب کیا بتانے آئی ہو؟ اور ہاں سنو، اپنے والد سے کہنا کہ تمہارے جہیز کی چیزیں ہمارے معیار کی نہیں، اس لیے انہیں واپس منگوا لو۔ میں ان کے منہ سے ایسے جملے سن کر دنگ رہ گئی، دل ایسا دکھا کہ راستے بھر روتی رہی۔ گھر پہنچی، امی ابو نے جو بھیگی آنکھیں اور اترا ہوا چہرہ دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ مجھ سے پوچھا، خیر تو ہے، کیا ہوا، اور بلال کیوں نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ امی، ان کی میٹنگ تھی، وہ کافی مصروف تھے، میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ مجھے اکیلے ہی بھیج دیں، میں اب زیادہ دنوں کے لیے صبر نہیں کر سکتی، مجھے اپنے امی ابو کی یاد آ رہی ہے، وہ بعد میں آ جائیں گے۔ ایسا کہتے کہتے میری سسکیاں نکلنے لگیں۔ والدین گھبرا گئے۔ امی نے کمرے میں لے جا کر مجھے بٹھایا، دلاسا دیا۔ جب ذرا حواس بحال ہوا، رفتہ رفتہ میں نے انہیں سب کچھ بتایا کہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، لیکن ساری بات طبقاتی فرق ہے، وہ لوگ سمجھوتا ہی نہیں کر پا رہی، کس حیثیت میں ہم ان کے برابر نہیں، بس سارا مسئلہ یہی ہے۔ اگلے دن میری ساس نے ڈرائیور کے ہاتھ میرے جہیز کا سامان بھی بھجوا دیا۔ یہ دیکھ کر والد صاحب کو بہت غصہ آیا، کہنے لگے، ہم سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ایسے لوگوں کو رشتہ دے دیا، اپنے جیسوں میں ہی دیتے تو آج میری بچی یوں خوار نہ ہوتی۔ امی مجھے پریشان دیکھ کر ابو سے کہنے لگیں، آپ کو جو ٹیچر ایسوسی ایشن کے ذریعے جو سستا پلاٹ کسی زمانے میں ملا تھا، وہ آج کل کافی مہنگا ہو گیا ہوگا، 400 گز کا ہے، اسے بیچ کر جہیز کا سامان خریدو اور ان لوگوں کو بھیج دو تاکہ سسرال میں ہماری بیٹی کی عزت رہ جائے۔ والد صاحب نے آگے سے غصے سے کہا، میں ان جیسے لوگوں سے ناطہ رکھنا اپنی توہین جانتا ہوں، جو انسان سے زیادہ دولت کی قدر کرتے ہیں۔ ہماری بیٹی میں آخر کیا کمی ہے؟ اس کی تعلیم بھی ان کی جلد بازی کی وجہ سے ادھوری رہ گئی۔ میں نے دمادوں کا احسان اٹھایا، تم کہتی تھیں کہ بہت اچھا رشتہ ہے اور ایسا رشتہ پھر نہیں ملے گا، دیکھ لیا جلد بازی کا انجام۔ میری ماں خاموش بیٹھی تھی، آگے مزید بات کرنے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ میں میکے میں بلال کا انتظار کرتی رہ گئی مگر وہ نہ آئے۔ جانے کیا آنٹی نے ان سے کہا کہ مجھے اپنی خوشی سے میکے بھیجا اور پھر خبر نہ لی۔ فون کرتی تو آنٹی اٹھاتی اور میری آواز پہچان کر فون رکھ دیتی۔ مجھے اپنے خاوند سے بہت محبت تھی اور میں اپنی نگری اجاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ والد صاحب کہتے کہ دیکھنا ایک دن خود آئے گا، نہیں تو میں اس سے بات کروں گا، ایسے ہی تمہیں ادھر خوار ہونے کے لیے نہیں بھیجوں گا۔ 3 ماہ گزر گئے مگر بلال مجھے لینے نہ آئے۔ ان باتوں سے میں ایسی بیمار پڑی کہ ایک دن حالت بہت بری ہو گئی، گھر والوں کو فوراً مجھے اسپتال لے جانا پڑا۔ بلال کو فون کر کے ابو نے اطلاع دی، وہ بولے کہ آ رہا ہوں۔ کون سے اسپتال؟ محض زرین، مگر پھر خود نہ آئے بلکہ اپنی ایک ملازمہ کو میرے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ہمیں بہت دکھ ہوا۔ اب ابو نے ملازمہ کو کھری کھری سنائی،
اب میں بڑی بری طرح سے مایوس ہو چکی تھی۔ میری ہسپتال میں اتنی بری حالت تھی، مگر مجھ سے اتنی محبت کے دعوے کرنے والے شوہر کو اس کی ذرا برابر بھی کچھ پرواہ نہ تھی۔ میں مایوسی اور بیماری سے موت کی دہلیز پر پہنچ گئی۔ اس وقت بڑے ڈاکٹر صاحب نے اپنی بھرپور کوشش کی، آکسیجن لگائی اور مجھے بلڈ لگایا۔ میں نے غشی سے آنکھیں کھول دیں۔ جب آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ بلال کھڑے ہیں، مگر میں نے انہیں دیکھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اب جی نہ چاہا کہ اس شخص کو دیکھوں جس نے محبت کر کے ایسی بے حسی اختیار کر لی تھی۔ میرے ہوش میں آنے کے بعد وہ کوئی 3-4 منٹ ہی ٹھہرے، بس نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ کچھ۔ وہ ہسپتال سے چلے گئے اور میں زندگی و موت کی کشمکش میں بھی بس ان کو دیکھے جاتی تھی۔ اب میں نے والد سے کہہ دیا، ابو اگر آپ کو یہ لوگ غلط لگتے ہیں تو یہ غلط ہی ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، بیٹی تم ٹھیک ہو جاؤ پھر بات کریں گے۔ اب اگر کبھی بلال فون کرتے بھی تو ابو نہ اٹھاتے، کہتے کہ اسے ایسے ہی ٹھیک ہونے دو، فی الحال کوئی میری بیٹی کو ڈسٹرب نہ کرے۔ 1 ہفتے بعد یہ خبر سن کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ اس کی ماں نے بلال کی کہیں اور منگنی کر دی ہے اور بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے۔ اس سے اگلے ہی ہفتے بلال کی شادی ہو گئی۔ یہ صدمہ میرے لیے جان لیوا تھا، مگر اب میرا دل شاید پتھر کا ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور 1 سال بیت گیا۔ رفتہ رفتہ میں بولنے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو مجھے آنٹی نے کہلوا دیا کہ زرین نے خود اگر آنا ہے تو آ جائے، مگر ہم اسے لینے بالکل نہیں آئیں گے، بلال دونوں بیویوں کو ساتھ رکھ لے گا۔ والد صاحب نے پہلے تو طلاق دینے کا پیغام بھجوانے کا سوچا، مگر پھر یہ پیغام بھجوایا کہ بلال لینے آئے گا تو ہی ہم بھیجیں گے۔ بلال کو نہیں آنا تھا سو وہ نہ آئے، اور ابو نے بھی مجھے خود ان کے گھر نہ بھیجا۔ میرا دل تو پہلے ہی کانچ کے کھلونے کی طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اب دل نہ چاہا کہ اس طرح سے بے تقریر ہو کر خود جاؤں اور سوتن کو قبول کروں۔ والد صاحب بھی اب یہی چاہتے تھے۔ میں نے اب ہسپتال میں موت کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ میری روح بھی جسم کو چھوڑتے چھوڑتے واپس آئی تھی، جیسے اس لیے اب ایک نیا حوصلہ بھی مجھ میں آ گیا تھا۔ اب میں نے اپنی قدر پہچان لی تھی کہ جب تک آپ کو وہ مرتبہ اور وہ عزت نہ ملے، خود کو کسی کے پیروں میں نہ گرائیں۔ ایسی بے قدری کی زندگی سے اکیلے جینا ہی اچھا تھا۔ والد صاحب نے جب ان کی شرائط نہ مانی تو انہوں نے مجھے طلاق بھجوا دی۔ بلال نے ایک شے کو پسند کیا، اس کی طرف لپکا۔ جب وہ اسے آسانی سے حاصل ہو گئی تو اسے بے قیمت کر دیا۔ جب انہوں نے مجھے طلاق بھجوائی تو مجھے ذرا بھی ملال نہ ہوا۔ بے شک انسان جب درد کی انتہا سہ لیتا ہے تو پھر درد نہیں رہتا۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت امیر اور دولت مند گھرانے نہیں دیکھیں، بلکہ ایسے گھرانے اور ایسے انسان سے بیٹی کی شادی کریں جو اس کی عزت اور قدر کرتا ہو۔ دولت کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، مگر عزت اور قدر کے بغیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔